نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ خلقکم، اور اللہ اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، وَمِنکم مَن یُرَدُّ، اور وہ تم میں سے جو وہ لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک کنفرمیشن کہ اللہ ہی ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہی تمہیں پیدا کرتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں فوت کر دے گا، اور پھر تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں۔ کہاں؟ الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم، اس لیے تاکہ نہ وہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، شیئا کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم والا، بہت قدرت والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں مار دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے۔ ناکارہ عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم اس کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتا جس طرح کہ جوانی میں ساتھ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تم میں سے کچھ کو اس عمر کی طرف لوٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو بڑھاپا نہیں آتا، کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ تھوڑے سے بوڑھے ہوتے ہیں، اور کچھ کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں بھی انہیں آ لیتی ہیں، کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو کوئی نہ کوئی معذوری آ جاتی ہے سامنے، یا بھول جاتے ہیں، یا بچوں کی طرح ضدی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ کو اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، بے شک اللہ خوب علم والا اور بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہ لوٹانا بھی اسی طرح سے ہے تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے عبرت پکڑیں، اس سے اپنے خیالات میں، تفکرات میں، عقائد میں، ہر چیز میں تبدیلی لائیں۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ جو تبدیل کرنا ہے، ارذل العمر میں لوٹانا ہے، بعض اوقات تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان بالکل محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، اپنے اولاد کا، دوسروں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں، ہر ایک کی محتاجگی سے بچائیں، چاہے وہ محتاجگی انسانوں کی ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کی ہو، چاہے کسی طرح سے بھی ہو۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 71۔ اللہ، اور اللہ، فضل، اس نے فضیلت دی، بعدکم، تمہارے بعض کو، علی بعد، بعض پر، پھر رزق، رزق میں، فما، تو نہیں، الذین، وہ لوگ جو، فضلوا، سب فضیلت دیے گئے، براد، ہرگز لوٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی ما ملکت، ان پر جو مالک بنے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فہم، پس وہ، فیہ، اس میں، سواء، سواء، برابر ہیں، افبنعمت اللہ، کیا بس اللہ کی نعمت کا،
یجحدون وہ سب انکار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواجن بیویاں، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا مرسل الیہ مکتوب الیہ ادائی الی الخیر، رزیل رزیل اور رزالت، العمری عمر دراز عمریں بیت گئیں، لا تعداد لا علاج لا علم، یعلم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، قدیر قدرت قادر قدیر اور مقدر، فضل فضل فضیلت فاضل افضل، بعدکم بعد الناس بعض الاوقات، الرزقی رزق رزاق اور رازق، برادی رد مردود تردید اور مرتد، ملکت مالک ملکیت، ایمانہم یمین و یسار میمنہ و میسرہ، سواء مساوی مساوات خط استوا، افبنعمتی نعمت انعام منعم حقیقی، انفسکم نفس نفسہ نفسی نظام تنفس، ازواجن زوجہ زوجین ازواج مطہرات۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں، جعلا بنائی، جعلا اس نے بنائے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ ہم دیکھتے ہیں انسان ہم سب آپس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا، لیکن کچھ بہت امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ میڈیوکر ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہرگز لوٹانے والے اپنا رزق ان غلاموں پر جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جن کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے رزق میں، تو وہ ایسے تو نہیں ہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، یعنی جن لوگوں کو فضیلت دی گئی، جن کو رزق زیادہ دیا گیا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت امیر بنایا، وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں پر جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے وہ مالک ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ ان پر خرچ کر دیں یا لٹا دیں یا انہیں اس میں وارث بنا لیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بس وہ ہوں اس رزق میں برابر، کہ وہ اتنا ان کو رزق دیں کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم انسانوں کی نیچر کا پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کو یا خاص طور پہ اپنے غلاموں کو مال میں شراکت دار بنا لے اور ان کو اتنا مال عطا کرے کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں، یا کم از کم آسودہ حال سے اس کے لیول تک آ جائیں۔ یعنی اتنا بھی ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، ہم سب مادہ پرست ہیں، مال پرست ہیں۔ پس وہ ہوں اس رزق میں برابر، تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ اتنا ان کو مال دے دیں کہ وہ نعمت میں برابر ہو جائیں؟ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی دیا تو ہے اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ کیا ہے، لیکن خرچ کرنا جو ہے وہ انسان نے اپنی نیت کے مطابق کرنا ہے۔ انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ مال ہر انسان کو پسند ہے، محبت ہے اس کی، جتنا مرضی اس کو مال دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرتا پھرے یا اپنے غلاموں کو اتنا عطا کرے کہ وہ برابری تک آ جائیں۔ تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ آیت نمبر 72، اور اللہ ہی نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے نفسوں کی تسکین کے لیے
تمہاری بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے کیا بنایا، دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں، بنینا و اس نے بنائے تمہاری بیویوں سے بنینا بہت سے بیٹے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افا بالباطل کیا پس باطل پر، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیویوں کو تمہارے لیے باعث سکون، باعث رحمت بنایا، تم ان کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہو اس سے بہت مطمئن ہو جاتے ہو اور اس سے تمہیں خوشی ہونے لگتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو باعث بنایا اس چیز کا، تمہارے بیٹوں کا اور پوتوں کا، اس کے حصول کا، یعنی اولاد کا سبب بنایا، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں تمہیں دیں، تو کیا پس باطل پر وہ سب ایمان لاتے ہیں، کہ وہ جھوٹ پر ایمان لاتے ہیں، سچ پر نہیں لاتے، اور اللہ کی نعمت کا وہ سب انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ جھوٹے خداؤں پر، معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی تمام نعمتیں جس میں سے کچھ یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جس کا ہر لمحے شکر ادا کیا جائے اس کی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کے شکر گزار بندوں میں داخل کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔